وجاد بھائی آپ کے تھرو لگتا ہے آج یہ بہت بڑا راز جو ہے فاش ہوگا. ضرور, ہم تو چاہتے ہیں. آج تک ماشاءاللہ ان کی شادی کو 40 سال ہو گئے ہیں. ہم نے وہ ایک مخصوص جو میاں بیوی کا آپس میں وہ نہیں دیکھی آج تک. جی بڑی خوبصورت بات ہے یہ. جب یہ بات ہوئی تو اس بات کو رنگ یہ دے دیا گیا کہ مولانا صاحب طارق جمیل صاحب سوسائٹی لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو افسوس اس بات کا ہے کہ آپ اس شخص پہ وہ الزامات لگا رہے ہیں, وہ ان چیزوں کا, ان کاموں کا الزام لگا رہے ہیں جس کے خلاف لڑتے لڑتے اس شخص کی جو ہڈیوں کی جو مک ہے وہ بھی ختم ہو گئی. کہ اگر ہمیں 22 کروڑ لوگوں میں سے 1 لاکھ لوگ ایسے مل جائیں جو مستقل طور پر فاؤنڈیشن کے ممبر بن جائیں اور ہمیں صرف 1000 روپیہ ہر مہینے ٹرانسفر کر دیں, اور میں آپ سے آپ کے اس پروگرام میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر یہ ہمیں 1 لاکھ لوگ مل گئے تو انشاءاللہ پاکستان میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو سیلاب کی وجہ سے گرے اور وہ دوبارہ نہ بنے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ ماشاءاللہ اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور ماشاءاللہ ایک مولانا نے جتنی عزت کمائی ہے دنیا بھر میں ان کا ایک نام ہے, آپ نے بطور والد ان کو کیسا پایا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو وجاد بھائی آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے انٹرویو کے لیے. تو وجاد بھائی میرے سے آج تک بطور بیٹا جو سب سے زیادہ سوال پوچھا گیا ہے وہ یہی سوال ہے جو آپ نے کیا کہ آپ نے اپنے والد کو بطور باپ کیسا پایا. تو میں اس کا بڑا مختصر سا بڑا جامع سا جواب دیتا ہوں کہ مولانا صاحب نے جب ہمیں ہمارا جب ایک ہوش سنبھالتے ہیں تب آپ کو اپنے والد کا پتہ لگنا شروع ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والد ہیں, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے یہ ایک مشہور انسان بھی ہیں. تو ہم اس فرق کو ہی ڈھونڈتے رہے کہ وہ جب گھر میں آتے ہیں تو جب گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ مولانا کو باہر چھوڑ کے آتے ہیں. اچھا. اور جب وہ گھر میں آتے ہیں تو ایک فادر ہوتے ہیں, ایک باپ ہوتے ہیں. تو ہمیں آج تک گھر میں ہی نہیں لگا کہ ہمارے والد کوئی بہت بڑے انسان ہیں, کوئی بہت مشہور ہیں, اور ہمیں ان سے کوئی بات کرنے میں یا ان سے کچھ سوال کرنے میں کوئی ایسی ہچکچاہٹ کا سامنا کرنا پڑا ہو کہ جس سے یہ فیل ہو کہ بھی مولانا طارق جمیل صاحب سے ہم بات کریں. ایسا نہیں ہے. اچھا, ورنہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو اتنی بڑی قد کاٹ کی شخصیت ہوتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں بچوں پر بھی ان کا اثر ہوتا ہے. تو جس طرح ایک عمومی طور پہ روایتی طور پہ جو ہمارے والدین کے ساتھ بچوں کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے تو وہ شخصیت کا کہیں روب وہ آتا ہے, تو وہ اس طرح کی چیز نہیں ہے مولانا کے ساتھ. جی وجاد بھائی, ایک نیچرل جو اللہ نے کسی کو مقام دیا وہ تو ایک لاشعور پہ آپ کے ضرور ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, ایک کہیں نہ کہیں پریشر ہوتا ہے. لیکن مولانا نے اس پریشر کو کبھی کریٹ کیا ہو, مولانا نے یہ فیل کروایا ہو کہ وہ ایک بڑے شخص ہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا. جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے آپ سے بات کرنے میں یقین اس وقت کوئی تکلف محسوس نہیں ہو رہا. آپ سے بھی زیادہ آسانی سے بات میں مولانا سے کر سکتا ہوں. اچھا. ہماری گھر کی جو گفتگو ہے, میٹنگ ہے, اگر اس کو کوئی ملاحظہ کر لے یا کیمرے میں بند کر لے تو شاید وہ اس پہ بلیو نہیں کرے گا کہ یار یہ کیسے آپس میں گفتگو ہو رہی ہے بے تکلفی کے ساتھ. اچھا. اس میں ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے, لطیفے بھی ہوتے ہیں, گپ شپ بھی ہوتی ہے, یہ سب شوگر میرا ساتھ میں چلتا رہتا ہے. ساتھ میں دین کی بات بھی ہوتی ہے الحمدللہ, اچھی باتیں بھی وہ بتاتے ہیں. بڑا ایک نیچرل فلو ہے ہمارے گھر کا. کہ کوئی اس طرح سے لائف نہیں ہم گزارتے کہ ہماری لائف میں کوئی تکلف ہے. اچھا. جس طرح ماشاءاللہ آپ میرڈ ہیں اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ عام پیرنٹس جس طرح بچے بھی ہیں ہمارے وہ بات کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کے حوالے سے, شادی کے حوالے سے, کوئی ذاتی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں میں اتنا کمفرٹیبل ہے کوئی اپنی پسند ناپسند کے حوالے سے بھی مولانا سے آپ نے بات کی ہو, اتنی وہ ہے آپ کے ساتھ ان کا فرینکنس کا لیول, کمفرٹ لیول ہے ایسا؟ جی وجاد بھائی آپ کے تھرو لگتا ہے آج یہ بہت بڑا راز جو ہے فاش ہوگا. ضرور, ہم تو چاہتے ہیں کہ میں الحمدللہ سب سے بڑا بیٹا ہوں. جی تو جب میری شادی کا وقت آیا تو مجھے یہ خوف تھا کہ عموماً جیسے ہوتا ہے والدین اپنی مرضی سے شادی کروا دیتے ہیں, لیکن مجھے اس بات کی بڑی حیرانگی ہوئی. میری عمر صرف 21 سال تھی جب شادی کی بات ہوئی. اچھا. تو انہوں نے یہ مکمل اختیار میرے ہاتھ میں دے دیا کہ بیٹا تم جہاں کہو گے وہاں تمہاری شادی ہوگی. اچھا, کوئی انہوں نے پابندی کوئی نہیں, چاہے لو میرج ہے ارینج میرج ہے. جی ان کا یہ تھا کہ جہاں تم کہو گے. تو تھوڑا سا جیسے آپ کو بتایا رشتہ داروں میں بات بھی ہوئی کہ اتنا بڑا فیصلہ تم بچے کے اختیار میں دے رہے ہو. تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا زندگی کس نے گزارنی,
جی بچے نے. میں کہا تو پھر فیصلہ بھی اسی کا ہوگا. اور اس پہ دلیل ان کی کیا تھی, بڑی خوبصورت دلیل تھی, میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں جب بچہ ہوش میں آتا ہے اور خواہشات کا اظہار شروع کرتا ہے تو ہم اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارا بچہ ہے, ہماری اولاد ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں بچے کو کھلونا چاہیے, کہیں جانا, اس کو وہ جانا چاہتا ہے, کچھ کھانا چاہتا ہے, ہم ساری خواہشات پوری کرتے ہیں یہاں تک کہ اس کی شادی کا وقت آ جاتا ہے. تو مولانا نے فرمایا جب سب سے بڑی خواہش پوری ہونے کا وقت ہے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں نہیں تمہیں بڑوں کی ماننی ہے, تمہیں ہماری عزت کا خیال رکھنا ہے, ہماری ناک بچانی ہے. تو اس کو مولانا صاحب نے بڑے اس وقت عملاً جو شریعت کا حکم ہے اس پہ عمل کر کے دکھایا. تو الحمدللہ میں نے جو ان کو کہا کہ جی مجھے یہاں شادی کرنی ہے وہیں میری شادی, الحمدللہ آج میں 4 بچوں کا باپ ہوں. ماشاءاللہ سر, کیا خوبصورت بات کہی آپ نے. اچھا یہ تو تھا آپ کے ساتھ ان کا تعلق. آپ کی اماں جان کے ساتھ ان کی بھی اسی طرح ہے جس طرح عام ہوتی ہے, جس طرح ایک وہ کمفرٹ لیول جسے کہتے ہیں کہ مطلب آپ نے جس طرح کہا آپ کے ساتھ بڑے نرم طبع ہیں اور مذاق ہوتا ہے, ویسے گھر کے حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں گھر میں ان کا کس طرح کا مزاج ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. وجہ بھی دیکھیں انسان جو سیکھتا ہے نا جی اپنے والدین سے سیکھتا ہے. بالکل. تو اور سب سے زیادہ انسان سیکھتا ہے دیکھنے سے. اللہ تعالیٰ نے نیچر بنائی, سننے سے نہیں سیکھتا, دیکھنے سے سیکھتا ہے, اس کے بعد سننے سے سیکھتا ہے. تو جب میری شادی ہوئی, میری 22 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی, تو مجھے نہیں پتہ چلا کہ دیکھتے ہی دیکھتے سب کو نظر لگا کہ میں اپنی بیگم کے ساتھ بہت اچھا ہوں. تو مجھ سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یار تمہیں کیسے اتنی چھوٹی عمر میں اتنی سمجھ آ گئی. تو مجھے جب مجھ سے سوال کیا مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنے والد کو, مولانا کو, اپنی والدہ سے کبھی لڑائی کرتے دیکھا ہی نہیں, کبھی جھگڑا کرتے دیکھا ہی نہیں, اور کبھی آپس میں ناچاکی دیکھی نہیں. تو وہ لاشعور میں خود بخود ٹریننگ چلی ہے کہ بیوی کے ساتھ کیسے چل رہا ہے. تو آپ دیکھیں اگر 22 سال میں شادی کر رہا ہوں اور میں اپنی بیوی سے اچھا رویہ کر رہا ہوں تو میرے پاس تو کوئی سورس نہیں تھا نا سوائے میرے والد اور والدہ کے. تو انتہائی کمفرٹیبل ریلیشن آج تک ماشاءاللہ. ان کی شادی کو 40 سال ہو گئے ہیں. ہم نے وہ ایک مخصوص جو میاں بیوی کا آپس میں وہ نہیں دیکھی آج تک. جی جی بڑی خوبصورت بات ہے یہ. اچھا اس کے علاوہ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ اب تو آپ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کو بھی رن کر رہے ہیں, وائس چیئرمین ہیں. اس ادارے کا اگر میں ویژن کی بات کروں, اس ادارے کے پیچھے ویژن کیا تھا اور آگے فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس کا؟ ہاں مجھے بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے, بڑا ہی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو چنا اپنے کام کے لیے, دین کے کام کے لیے, اپنے اور اپنے نبی کی آواز کو دنیا میں پہنچانے کے لیے. اس سب کے ہم گواہ ہیں. آج شاید میں اور آپ بیٹھے بھی اسی لیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. تو آپ دیکھیں پہلے اللہ نے ان کی آواز کو پاکستان میں پھیلایا, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہر اس جگہ ان کی آواز پہنچی جہاں مسلمان آباد ہیں پوری دنیا میں, 6 بر اعظم. جی الحمدللہ. تو جب ہم اس فاؤنڈیشن کا بنیاد رکھنے جا رہے تھے تو ہمارا ویژن ڈسکس ہو رہا تھا ٹیم کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا, میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ دیکھیں جس طرح مولانا کی آواز نے ٹریول کیا ہے پہلے پاکستان میں پھر پوری دنیا میں, اسی طرح اس فاؤنڈیشن کا جو فائدہ ہے وہ بھی پورے پاکستان میں جائے گا اور پوری دنیا میں جائے گا انشاءاللہ. مولانا نے لوگوں کو روحانی فائدہ دیا ہے, فاؤنڈیشن لوگوں کو جسمانی فائدہ دے گی انشاءاللہ. بالکل یہ ہمارا ویژن ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہی ہے ہمارے سامنے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو جسمانی, مولانا نے روحانی ریلیف دیا اور اب ہم فاؤنڈیشن کے تھرو لوگوں کو جسمانی ریلیف دیں. اچھا اس میں ایک اور بات بتائیے گا, مولانا نے بہت خوبصورت بات کی, میں وہ سن رہا تھا ان کی. عموماً ہوتا ہے کہ جو مدرسے ہوتے ہیں وہ روایتی ایک سسٹم کے تحت چلتے ہیں, چندے پہ چلتے ہیں, زکوٰۃ پہ چلتے ہیں, فنڈنگ پہ چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ادارے خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں, فاؤنڈیشن ان کو کرے, ہم نہیں لیں گے. اس کے بارے میں بتائیے گا ذرا. جی بالکل. دیکھیں وجاہت بھائی ہمارے پاس ہمارے بر صغیر میں بلکہ سب کانٹیننٹ میں کہ جو عام طور پر جو پریکٹس ہے وہ کہ زکوٰۃ مدارس کو دی جاتی ہے. تو مولانا نے جب اس وقت جہاں موجود ہیں یہ جامعہ حسنین, یہ وہ جگہ جہاں سے ہماری مدارس کی شروعات ہوئی. مولانا نے جو چین بنائی اس کی شروعات یہاں سے ہوئی تھی جہاں اس وقت آپ موجود ہیں. تو پہلے دن سے ان کا ویژن تھا کہ جو زکوٰۃ ہے یہ ایکچولی غریب کا حق ہے جس کو ہم مدارس پہ لگا رہے ہیں. تو اس کو زکوٰۃ کو اس جگہ لگنا چاہیے جس کے لیے اللہ نے اس کو ڈیزائن کیا.
لیکن یقیناً جب آپ ایک کام شروع کرتے ہیں تو شروعات میں تو اچیومنٹ نہیں ہوتی, ایک ٹائم لگتا ہے, ایک وقت آتا ہے. تو جب خاص طور پہ کرونا آیا اس وقت چونکہ بالکل آپ کو پتہ ہے جیسے پوری دنیا بند ہوگی, زکوٰۃ دینے والے لینے والے بن گئے, اس وقت خیال آیا کہ اس ماڈل کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے. اسی سلسلے میں پھر یہ فاؤنڈیشن کا وجود بنا اور اسی سلسلے میں پھر برانڈ بنا. نہیں, اس کے پیچھے آئیڈیا یہ تھا کہ ایک ایسا سورس آف انکم ہو جس سے مدارس کو فیڈ کیا جائے, فاؤنڈیشن کو فیڈ, کسی کا محتاج نہ, کسی کا محتاج نہ رہے. جی, ادارہ کسی کا محتاج نہ رہے, اسپیشلی زکوٰۃ کا, کہ زکوٰۃ چونکہ پیور غریب کا حق ہے. تو اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے برانڈ کی شروعات کی گئی, تاکہ ہم لوگوں کی جو زکوٰۃ ہے جو ہمیں فاؤنڈیشن میں مل رہی ہے وہ غریبوں پہ لگے گی, اور مدارس کا جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس کو ہم پیورلی کاروبار سے چلائیں. ٹھیک ہے. اب یعنی کہ مدارس کا سیٹ اپ آپ اسی کے تھرو اسی ماڈل پہ لے کر آ رہے ہیں. جی, آپ دیکھیں, جی کوئی بھی کام آپ کو پتہ ہے شروعات میں تو ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے, ٹائم لگتا ہے. جب انشاءاللہ ہمارا برانڈ گرو کر جائے گا اور پروفٹ میں چلا جائے گا تو انشاءاللہ ہم اس کے پروفٹ سے یہ سارا سسٹم چلائیں گے, بلکہ فاؤنڈیشن کو بھی اور مدرسوں کو سب کو اسی سے چلائیں گے انشاءاللہ. چلیں, بہت زبردست آپ کی کاوش ہے, یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے. اچھا, میں یوسف بھائی ایک اور آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. آج کل ٹاک آف دی ٹاؤن ہے, میں آنے لگا تو مجھ سے کئی لوگوں نے کہا کہ اگر آپ انٹرویو کریں گے تو یوسف صاحب سے بھی اس کی جو ہے نا بات کیجیے گا, کوسچن کیجیے گا. آج کل آپ نے دیکھا کہ کچھ صحافیوں نے ایک کیمپین شروع کی تھی کہ شاید مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے ہیں یوسف جمیل صاحب, ان کے نام سے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ ہو رہی ہے, وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کو رن کر رہے ہیں, اور اس کو لے کر تنقید بھی بہت کی گئی. حالانکہ میرا خیال اس پہ تنقید بنتی نہیں ہے. اس کے بارے میں اگر آپ کی وضاحت دینا چاہیں, فرسٹ ٹائم اگر آپ کا موقف سامنے رکھنا چاہیں آپ. جی وجاد بھائی, میں آپ کی بات سے ہی جواب شروع کروں گا کہ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ اگر فرض کر لیں ہم کو کاروبار ہے بھی, جیسے ہم نے برانڈ بنایا, اور اگر یہ کوئی اس کے علاوہ کاروبار مولانا کرتے ہیں یا میں کرتا ہوں, تو سب سے پہلے ہی بات تو یہ پوچھی جانی چاہیے کہ اس میں قباحت کیا ہے. یہی سوال میرا. ہاں, کہ دیکھیں کاروبار تو فطرت ہے, نیچر ہے. اگر آپ تجارت کو دنیا سے نکال دیں تو دنیا ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اسباب کے درجے میں جو دنیا کو چلایا ہے, اللہ نے تجارت کے تھرو چلایا. لیکن فرشتے آ کے ڈائریکٹ دنیا کو نہیں چلا رہے. تجارت ایک واحد سسٹم ہے جس سے پوری دنیا کا سرکل چل رہا ہے. یہ تو میں نے ایک عمومی آپ سے عرض کیا, لیکن جو یہ ٹیپ سٹی کے حوالے سے, ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے بات کی گئی, اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ عرض کر دوں گا کہ جو یہ ٹیپ سٹی بنا رہے ہیں, جو یہ سوسائٹی بنا رہے ہیں, ان سے ہمارے مولانا کے زمانے سے نہیں, دادا کے زمانے سے تعلقات چلے آ رہے ہیں. اچھا. فیملی ٹرمز ہیں, اور اسی بنا پہ ان سے فیملی ٹرمز کی بنیاد پہ ملاقات ہوتی رہی ہے, دادا کے زمانے سے اور آج تک ہوتی چلی آ رہی. اور مولانا ماشاءاللہ دیکھیں, اللہ نے کوالٹیز دی ہوتی ہیں. مولانا ان میں سے ہیں جو اپنے تعلقات, پرانے تعلقات انہوں نے آج تک نہیں چھوڑے. جتنی بھی شہرت ملی, مقام ملا, وہ اپنے ان پرانے تعلقات کو, خاص طور پہ دادا کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں, ان کو ضرور نبھاتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ملاقات تھی ان سے, پھر جو بات ہوئی وہ یہ بات ہوئی جو سوسائٹی بنانے جا رہے تھے حضرات, کہ ہم مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کو اپنی سوسائٹی سے ڈونیشنز دیں گے. اچھا. یہ بات ہوئی. جب یہ بات ہوئی تو اس بات کو رنگ یہ دے دیا گیا کہ مولانا صاحب طارق جمیل صاحب سوسائٹی لانچ کرنے جا رہے ہیں. جی, بات دیکھیں کیا تھی, بات مشرق کی تھی اور نکل مغرب. یعنی کہ ویسے ایسے آپ کی کوئی اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں, کوئی حصے دار نہیں ہے. بالکل بھی نہیں جی, اس میں کوئی ہماری کاروباری, کوئی کمرشلی کوئی اس میں ہماری کنٹریبیوشن نہیں ہے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, کوئی لین دین نہیں ہے. جسٹ ایک ریلیشن کی بنیاد, بالکل ایسی ہے جیسے آپ آ کے کہیں جی میں فاؤنڈیشن میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں, تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. تو انہوں نے اپنے تعلق کی وجہ سے, اپنے پروجیکٹ کے اندر سے انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے نام پہ ایک شیئر فکس کر رہے ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارا آپ سے تعلق ہے تو ہم آپ کی فاؤنڈیشن کو دینا چاہتے ہیں. یہ اصل بات تھی. جبکہ اس کا مولانا کے سوسائٹی کے ساتھ ہمارا لین دین کا, معاملے کا کوئی تعلق نہیں تھا دور دور تک. یہ آپ نے پلیٹ فارم سے واضح کر دیا ہے کہ کسی قسم کا ان کا کوئی سوسائٹی سے تعلق نہیں ہے, وہ صرف ایک شیئر کی بات کی گئی تھی. اچھا, لیکن جتنے بڑے بڑے پھر یوسف بھائی الزامات لگے حضرت کے اوپر, تنقید کی گئی اس کو, تو اس کے بعد وہ تو بہت ہرٹ ہوئے ہوں گے. نجات بھائی, یقیناً
بڑی دکھ کی بات ہے جی کہ جب وہ ویڈیو بنائی گئی جس میں مولانا کی ذات پر انتہائی سنگین الزامات لگائے گئے، اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک عام انسان جو ہوتا ہے نا جی، ویسے تو اللہ کی نظر میں کون کتنا خاص ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن جو ہم نے ظاہری درجہ بندی اللہ نے رکھی ہے، اللہ کسی کو مقام دیتے ہیں، کوئی میری طرح عام شخص ہوتا ہے، تو الزام کسی عام شخص پہ بھی لگانا، اس کو یہ تو انتہائی جس شریعت نے، ہمارے نبی نے، قرآن نے اس کی نفی بیان کی ہے۔ الزام لگانا انتہائی کبھی عمل ہے، انتہائی کبھی عمل ہے۔ تو افسوس اس بات کا ہے کہ آپ اس شخص پہ وہ الزامات لگا رہے ہیں، وہ ان چیزوں کا، ان کاموں کا الزام لگا رہے ہیں جس کے خلاف لڑتے لڑتے اس شخص کی جو ہڈیوں کی جو مک ہے وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ کہ آپ دیکھیں 52 ایئرز، 52 سال کا کیریئر ہے مولانا کا، اور انہوں نے تمام تر جو اپنی زندگی وقفی وہ ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، اس کی نفی کرتے ہوئے کی۔ اور آپ دیکھیں ہاف سینچری، آدھی صدی، وجاد بھائی منہ سے کہنا بڑا آسان ہے لیکن ایک بندے کی آدھی صدی اس پہ لگ گئی، اور پاکستان کے کیا طول و عرض میں وہ شخص پھیرا۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کوئی ضلع پاکستان کے ایسا نہیں جو میں نے نہ دیکھا ہو جس میں وہ نہ گئے ہوں، اور آپ ان سے پاکستان کے نقشے کے بارے میں بات کریں تو گوگل سے زیادہ آپ کو وہ اچھا نقشہ سمجھا دیتے ہیں، ہر علاقے کا ان کو پتہ ہے۔ ابھی سیلاب آیا، جب ان سے ہم ذکر کرتے تھے تو وہ ہمارے سے پہلے بول دیتے اچھا یہ علاقہ، یہ تحصیل، چونکہ سارا پاکستان دیکھا ہوا ہے۔ پاکستان کے چپے چپے میں وہ شخص گیا اور اپنی ہڈیاں گھسائیں اس نے کہ یہ برائی ختم ہو جائے معاشرے سے۔ اور بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک کوئی بھی صحافی اٹھے اور اپنے سوشل میڈیا پہ چند لائکس کی خاطر، چند ڈالرز کی خاطر، ریٹنگ کی خاطر ایک ایسے شخص کی اوپر اتنے سنگین الزامات لگا دے کہ جس سے آپ سمجھیں کہ آپ جذبات ہی نہیں، یعنی آپ مکمل طور پر بکھر جائیں۔ اس ویڈیو کے بعد جو مولانا کی کیفیت یا ان کی صحت پہ اثر پڑا، ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ حالانکہ ساری زندگی ان کی گزری ہے لوگوں سے باتیں سنتے ہوئے، لیکن وہ اتنے شدید الزامات تھے، سخت سنگین الزامات تھے کہ ابھی بھی وہ ریکور نہیں ہو پائے۔ کہنے والے نے تو کہہ دیا نا جی، اس کو ریٹنگ بھی مل گئی، اس کو ڈالرز بھی مل گئے ہوں گے کوئی تھوڑے بہت، لیکن جس قدر ہرٹ کیا، اس کا وہ آخرت میں کیا جواب دے گا؟ میں نے یہ سنا ہے کہ ٹریولنگ بھی کرنی تھی، اس وجہ سے طبیعت کی ناسازی کے باعث وہ نہیں۔ جی بالکل، ان کا کینیڈا کا ٹریول تھا، بہت ہی اہم وہاں پر میٹنگ تھی۔ پہلی دفعہ پاکستان سے کسی اسکالر کو بلایا گیا تھا جو وہاں کے پارلیمنٹیرینز نے انوائٹ کیا تھا، جو پاکستانی انڈین پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے انوائٹ کیا تھا، مسلمان کے جی آفیشلی انوائٹ کیا تھا، اور یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا تھا کینیڈا کی ہسٹری میں۔ تو آپ دیکھیں ایک بلا وجہ کی تکلیف نے ان کو سفر سے روک دیا کہ وہ اپنے سر درد کی تکلیف کی وجہ سے ٹریول ابھی تک اس میں مبتلا جی ابھی تک مبتلا ہے۔ اچھا یوسف بھائی، اس طرح جس طرح پاکستان میں تو یہ کہ ایک عام چیز ہے کہ کسی کے اوپر بھی آپ الزام لگا دیں بغیر تحقیق کے، ثبوت کے، اور لوگ بھی اس پہ کوئی یقین کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، تو قانونی بھی ایک راستہ ہے، لیگل ایکشن۔ تو آپ نے سوچا ہے کہ جتنا آپ مولانا ہرٹ ہوئے، ویسے تو ان کا مزاج ایسا نہیں ہے جی، کہ جس شخص نے اس طرح کے ان کے اوپر ان کو ڈیمیج کیا ہے، ان کے خلاف کوئی آپ نے سوچا ہے کوئی قانونی چارہ جوئی کریں، کوئی حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کریں؟ جی وجاد بھائی بالکل، دیکھیں اللہ نے جیسے ان مولانا کو ایک مقام دیا ہے، مرتبہ دی ہے، آپ یقین مانیے تقریباً سارے چاہنے والے جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی رحمت ہے کہ ہر طبقے کے شخص، افراد ان کو چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے پیشکش کی جی مولانا آپ حکم فرمائیں کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ لیکن دیکھیں شاید اچھے انسان کی نشانی یہی ہے کہ وہ مشکل وقت میں کیا ایکشن کرتے ہیں نا، جب اس کے اوپر تکلیف آتی ہے تو وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، ایک اللہ والا کیسے ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھیں میں نے اپنی ذات کے لیے آج تک کسی سے بدلہ نہیں لیا، میرے پر بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، لیکن میں نے کبھی، اللہ سے میرا وعدہ ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لوں گا، لیکن ہاں مجھے تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ جو مجھے قانون اجازت دیتا ہے میں وہ ضرور سٹیپ اٹھاؤں گا۔ اس کے بعد وجاد بھی ہم نے قانونی سٹیپ لیا اس ویڈیو کے خلاف۔ تو اتنے میں جن صاحب نے ویڈیو بنائی تھی ان تک بات پہنچی، پھر انہوں نے اس کی معذرت کے لیے ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی، آن ایئر ویڈیو کو اپلوڈ بھی کیا۔
تو آپ یقین مانے مولانا، ہم نے یقین ایسا عالی ظرف، میرے والد میں اس لیے نہیں کہہ رہا، ایک حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا عالی ظرف انسان، اتنا وسیع ظرف انسان میں نے تو اپنے لائف میں ابھی تک نہیں دیکھا کہ اس ویڈیو کے آتے ہی انہوں نے سب کیس بھی اٹھا لیا اور ان کو معافی کر دی. لیکن اچھا وہ تو